السلام علیکم، میں ہوں عامر فاروق۔ ایئر کراچی کا تذکرہ تو آپ نے سنا ہوگا، کچھ خد و خال بھی اس کے سامنے آئے، لیکن مزید کیا تفصیلات ہیں یہ جانتے ہیں حنیف گوہر صاحب سے۔ معروف بزنس مین ہیں، آباد کے سابق چیئرمین ہیں، کسی سے ڈھکا چھپا نام نہیں ہے، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں جو حنیف گوہر صاحب ابھی کچھ چھپا رہے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کچھ جاننے کی کہ ایئر کراچی کا خیال کیسے آیا، کون کون لوگ اس میں شامل ہیں۔ حنیف گوہر صاحب، آپ نے سن ہی لیا ہوگا کچھ چیزیں آپ چھپا رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آج ناظرین کو آپ بتائیں کہ یہ خیال سب سے پہلے کیسے آیا، کیوں آیا، اور اس میں کون کون آپ کے شراکت دار ہوں گے؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں، یہ خیال تو تقریباً 15 سال پہلے آیا۔ میں نے پہلے بھی کافی چینلز کو بتایا ہے کہ یہ ایئر 7 کے نام سے میں نے کمپنی ایویشن کی بنائی تھی، تو اس وقت کسی وجوہات کی وجہ سے وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا۔ اب یہ خیال دوبارہ اس طرح سے آیا کہ 5 سال پہلے ایئر سیال جو ہے تو پاکستان میں لانچ ہوئی، اور ایئر سیال کا جو ماڈل تھا وہ سیالکوٹ کی تمام بزنس کمیونٹی کا ماڈل تھا۔ تو اسی کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ سوچا کہ اگر ایئر سیالکوٹ کے 800 لوگ مل کے بنا سکتے ہیں تو کراچی کے 25-50 لوگ مل کے کیوں نہیں بنا سکتے؟ کراچی تو سب سے بڑا پاکستان کا شہر ہے، 70% ریونیو یہاں سے جنریٹ ہوتا ہے۔ تو اس خیال کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ہم نے یہاں کراچی کے لوگوں سے، جو بڑے نام ہیں کراچی کے، ان سے ہم نے بات کی، اور میں شکر گزار ہوں تمام دوستوں کا، لوگوں کا، کہ جنہوں نے جوائن اینڈ کیا، اور انہوں نے کہا کہ بالکل آپ کا آئیڈیا ہے، آپ اس پر کام کریں، اور ہم آپ سب آپ کے ساتھ ہیں۔ جس میں خاص طور پر میں عقیل لیڈی صاحب کا شکریہ ادا کروں گا، عارف حبیب صاحب کا، بشیر جان محمد صاحب کا، خالد طواب صاحب کا، زبیر طفیل صاحب کا، مظہر ناصر صاحب کا، امتیاز عباسی صاحب کا، اور دیگر میرے بہت سارے دوست ہیں کہ جو ہمارے ساتھ اس میں شامل ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی چند دن کے بعد ہم آپ کے 10-15 دن کے بعد جب ہم ایک باقی ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے تو اور بہت سے ڈاکومنٹس ہمارے ہاتھ میں ہوں گے، ان ڈاکومنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم مزید تفصیل آپ کو بتا سکیں گے۔ ایک نئی عمارت آپ کھڑی کرنے جا رہے ہیں، تو کیا وجہ تھی آپ نے پی آئی اے میں دلچسپی نہیں لی؟ دیکھیں، پی آئی اے آپ کو علم ہے کہ وہ پولیٹیکل معاملات ہیں اس کے اندر، اور کاروباری لوگ جو ہے تو پولیٹیکل چیزوں سے دور بھاگتے ہیں۔ تو ہم نے بھی یہی سوچی کہ اس کے اندر پولیٹکس ہے، تو ہم اس پولیٹیکل چیزوں میں انوالو ہونے کے بجائے اگر ہم نے پاکستان میں انویسٹمنٹس ہی کرنی ہے اور پاکستان کے نام کو ہم نے اوپر لے کے جانا ہے، تو وہ تو ہمارا پرائیڈ ہے۔ پی آئی اے میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل کیریئر ہے، لیکن اس پر بھی انشاءاللہ تعالی ہمارے گروپ کام کر رہے ہیں۔ وہ بہت جلد آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان کی ایک بہت بڑی بزنس کمیونٹی جو ہے اس پر بھی کام کر رہی ہے۔ لیکن ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم کوئی نیا کام کریں، اور ہم کیونکہ کراچی کے پسے ہوئے لوگ ہیں، کراچی کے ستائے ہوئے لوگ ہیں، تو کراچی کے لوگوں کو کیسے خوش کیا جائے، تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اس کا نام تجویز کیا ایئر کراچی، تاکہ کراچی کے لوگ اس کی اونرشپ لینا شروع کریں۔ اور الحمدللہ جو ہم نے جب سے یہ ایئر کراچی کا نام رکھا ہے تو کراچی کے ہر طبقے میں اس کی اونرشپ موجود ہے، اور ہر انسان خوش ہے، ہر کراچی والا خوش ہے کہ چلیں کم از کم یہ ہے کہ کراچی کا نام اب زمین سے اٹھ کر آسمان پر جائے گا۔ کیا چونکہ آپ اسٹاک مارکیٹ تک ہی پہنچ گئے ہیں اور اس کے بعد لائسنس کے لیے آپ نے درخواست بھی دے دی ہے، کیا لگتا ہے کہ آپ آئی پی او بھی کریں گے، یعنی عام ایک شخص کراچی کا شہری یا پاکستان کا شہری اس آپ کی اس پلاننگ میں، اس ایئر لائن میں شراکت دار بن سکے؟ جی بالکل، اس وقت تو ہم نے اپنی پرائیویٹ ایکویٹی جمع کی ہے ساری کی ساری، ہم نے ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی بنائی ہے، اس میں تمام شیئر ہولڈرز بنائے ہیں۔ انشاءاللہ جب ہم 1 سال کے بعد انٹرنیشنلی جائیں گے، کیونکہ 1 سال تک آپ کی ایویشن پالیسی آپ کو ڈومیسٹک ٹریول کرنا ہوتا ہے، 1 سال تک ہم ڈومیسٹک ٹریول کریں گے، جب 1 سال بعد جب ہم انٹرنیشنل ٹریول کریں گے تو ہو سکتا ہے پھر ہم آئی پی او میں جائیں گے، اور ہم کراچی کے لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ وہ تمام کے تمام شیئرز اپنے آفر کر رہے ہوں گے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ والیوم کیا ہوگا اس کنسورشیم کا، کیونکہ ایئر لائن کے لیے بہرحال یہ 5-10 کروڑ روپے تو کوئی حیثیت نہیں رکھتے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس والیوم کو کہاں تک آپ لے کے جائیں گے، اور اس میں کتنے اور تاجروں کی ضرورت ہوگی؟ دیکھیں، ہم 5-10 کروڑ روپے کی جو آپ بات کریں وہ 1% شیئر کی آپ بات کریں تو ہم تو 5 بلین اکٹھا کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے جو کوئی بھی ایئر لائن آج کل بنانے کے لیے آپ کے 5 بلین کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، جس سے آپ منیمم 3 جہازوں سے سٹارٹ لے سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم نے بھی اسی پلان کو سامنے فیزیبلٹی بنا کر انہی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم 5 بلین کی اکوٹی اکٹھی کی ہے ہم نے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر ضرورت ہوگی آئندہ تو جس طرح آپ نے پہلے فرمایا، پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ مزید لوگوں سے انوالو کر کے ان لوگوں سے فنڈ جنریٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ جو ایکویٹی آپ بتا رہے ہیں، یہ تو آپ کثر نفسی سے کام لے رہے ہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ کراچی میں بہت بڑے بڑے تاجر موجود ہیں، آپ تو اس سے کہیں زیادہ رقم جمع کر سکتے ہیں۔
جی بالکل ہم جمع کر سکتے ہیں اور لوگوں کا بہت زیادہ رجحان بھی ہے, انٹرسٹ بھی ہے, لیکن اب کیونکہ جتنی ایکویٹی کی ریکوائرمنٹ ہے ہم اس وقت تو اتنی ایکویٹی لیں گے. اب ضرورت اگر 10 روپے کی ہے تو ہم اس کے لیے ضروری ہے 100 روپے کیوں اکٹھے کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں بہت سارے کراچی کے تاجروں نے کہا ہوا ہے کہ آپ کو مزید جتنے بھی پیسے چاہیے ہم تیار ہیں آپ کے ساتھ جوائن اینڈ کرنے کے لیے, جن کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہم پر اعتماد کیا. اور اس وقت بھی جو الحمدللہ جو ہمارا کنسوشیم ہے وہ تقریباً ہمارا فائنل ہو چکا ہے اور زیادہ لوگ آ چکے ہیں ہمارے پاس. ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو بھی بعد میں ایڈجسٹ کریں جنہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے. چونکہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں 3 جہاز آپ ابتدا طور پر لیں گے, لیز پہ لیں گے, تو کوئی ایسا خاکہ بنایا آپ نے 1 سال میں یا 2 سال میں, یا کوئی ٹائم پیریڈ جس میں جہازوں کی تعداد بڑھا دیں آپ؟ جی بالکل, انیشلی 3 جہاز ہیں کیونکہ ہم ڈومیسٹک ٹریول کر رہے ہیں, میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو. اگلے سال جب ہم انٹرنیشنل چلے جائیں گے تو انشاءاللہ ہم مزید 4 جہاز اس میں ایڈ کر دیں گے, پھر ہمارا ایک قافلہ 7 جہازوں پر ہو جائے گا. اور گریجولی ہم ہر سال 2 جہاز بڑھائیں گے اور نئے نئے روٹ لیتے جائیں گے, تو یہ قافلہ گریجولی ہمارا 7 سے 9 پہ جائے گا, 9 سے 11 پہ جائے گا, اور ایسے ہوتے ہوتے 3 سے 30 پر انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کو نظر آئے گا. بہت شکریہ انور صاحب. یہ حنیف گوہر صاحب تھے, ان کا کہنا تھا کہ ایئر لائن کا جو تصور تھا اب وہ کاغذوں میں پہنچ گیا اور جلد ہی اس کے جہاز فضاؤں میں اڑتے ہوئے دیکھے جا سکیں گے. خاص طور پر ان کا کہنا تھا کہ چونکہ میں نے IPO کی بات کی, یعنی عام شخص بھی کچھ عرصے بعد, 1 سال بعد یا اس سے کچھ زائد عرصے بعد اس ایئر لائن میں شراکت دار بن سکے گا.